ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی تمہارا لباس ہو، تم بیویوں کا لباس ہو، ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس۔ نکاح کا فائدہ کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک دو حدیث سنا دوں، ہے اجازت سنا دوں؟ سناؤں؟ آقا فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کا مہر ادا کر سکتا ہو، اس کے نان اور نفقہ یہ خرچ برداشت کر سکتا ہو، اس کا حرج، اس کا مرض وہ دیکھ سکتا ہو، یہ خرچ کی طاقت ہو، بیوی کے خصوصی حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو۔ آقا فرماتے ہیں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ یا رسول اللہ، اس نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نوجوانوں سے فرماتے ہیں، اے نوجوانوں تم شادیاں کر لو، نکاح کر لو۔ اس نکاح کا فائدہ کیا ہے جو آپ کرا رہے ہو؟ کیا فائدہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچی کر دیتا ہے اور عزتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ نکاح نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ غض للبصر، عزت محفوظ، نگاہ محفوظ۔ مرد کہیں بھی رہے اس کی نگاہ میں بیوی رہے گی، باہر جائے گا نگاہ بہکے گی نہیں، ادھر ادھر اٹھے گی نہیں، چونکہ اس کی نگاہ کا مرکز اسے اس کی بیوی مل گئی۔ اب کہیں بھی ہے ذہن اپنی بیوی پہ ہے، کسی پہ نظر اگر پڑتی ہے تو دماغ اپنی بیوی پہ جاتا ہے، اس لیے نگاہیں محفوظ ہو گئی، اور جب نگاہ محفوظ تو عزت محفوظ ہو گئی، اس کی زندگی محفوظ ہو گئی، قدم بہکنے سے بچ گئے، زندگی پھسلنے سے بچ گئی، وہ پٹنے سے بچ گیا، وہ چوٹیاں پڑنے سے بچ گیا۔ نگاہیں محفوظ، عزت محفوظ۔ میرے آقا نے ایسا قانون اور یہ قاعدہ دے دیا کہ نکاح کر لو، پوری عزت ہی محفوظ، پوری زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں، اور سنا دوں ایک حدیث، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ توجہ ہے، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ آپ مت بولیے سبحان اللہ، میرے جانے کے بعد بولتے رہیے گا، حضرت چلے گا بولتے رہیں گے سبحان اللہ۔ اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لیتا ہے، آدھا دین مکمل۔ اور آدھا دین مکمل کیسے ہو گیا؟ دین کے دو حصے کر لو، پورے دین کے دو حصے۔ شادی کر کے آدھا دین مکمل، کیونکہ شادی میں کیا ہوتا ہے، بیوی تو آئی، صرف حق اس بیوی سے ہی متعلق نہ ہوئے، وہ تو حق ہوئے ہی متعلق، مگر بیوی کے جو میکے والے اس سے بھی حقوق متعلق ہو گئے۔ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھے گا، بیوی کو بھی دیکھے گا، کتنی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ اب ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی بیوی کے حق بھی ادا کر رہا ہے، بھائی بہن کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے حق ادا کر رہا ہے، اپنے ماحول کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، اپنے سسرال والوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہے۔ ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ مطلب یہ کہ دین حقوق اللہ کا نام ہے، حقوق العباد کا نام ہے۔ حقوق العباد میں جو آدھا دین ہے وہ بندے نے شادی کر کے مکمل کر لیا۔ جو بندوں کے حقوق وہ شادی کر کے مکمل، اور ایسے آپ کہہ لو شادی کر لی، زندگی میں عزتیں مل گئی، اور جب عزت مل گئی تو پھر کتنے گناہوں سے وہ بچ گیا، بدنگاہی سے بچ گیا، ادھر ادھر نظر دوڑانے سے بچ گیا۔ آدھا دین مکمل، شادی سے کتنی چیزیں محفوظ ہو گئی۔ آقا نے فرمایا بندے نے شادی کر لی، آدھا دین مکمل، اب جو آدھا بچا فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو آدھا بچا ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب توجہ ہے نہیں میری طرف؟
جو آدھا بچا اس میں کس سے ڈرے؟ نمازیں پڑھے، اللہ سے ڈرے، بڑوں کا ادب کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اللہ سے ڈرے، سنت مصطفیٰ کو اپنائے، اللہ سے ڈرے، ہے زکات والا ہے، اگر صاحب استطاعت ہے یا صاحب مال ہے زکات ادا کرے، اللہ سے ڈرے، رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھے، اللہ سے ڈرے۔ مطلب یہ کہ جو آدھا دین بچا اس میں رب سے ڈرتا رہے۔ اب دین کے دو ہی حصے، آدھا حصہ تو شادی سے مکمل، اب آپ نے مل کر 5 جوڑوں کے آدھے دین کو مکمل کر دیا۔ نہیں ہے بڑا کام؟ یہ بولو، نہیں ہے بڑا کام؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھے میں اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور سنا دوں حدیث ہے، توجہ نہیں ہے، ختم کر لیں تقریر، ہاتھ لے کے بولو یا رسول اللہ۔ بھائی ایک تو کم ہو آپ، ہاں یہاں اتنے کماتے ہیں کیا؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ نیم بیڑا، اچھا قوالیوں میں زیادہ آتے ہیں، اچھا مسالہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے۔ اب کوئی مسالہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، وہاں تو صرف اور صرف خرافات۔ اصل میں مزاج بن چکا ہے، شیطان جو ہے نا وہ ادھر لے کے جاتا ہے جہاں وہ ککوچے لگاتا ہے نا۔ کہاں لگاتا ہے ککوچے؟ آپ کی کوکھ میں۔ ارے جاگ، کہاں جا رہا ہے؟ ارے جاگ، یعنی کہاں سو رہا ہے؟ اور جب محفل جب جلسے کی ہوتی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تھپوڑ کے سلاتا ہے، ارے سو جا، کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ سو جا سو جا۔ وہ شیطان سلاتا ہے اور وہاں ککوچے مار مار کے جگاتا ہے، جاگ لے، تجھے تو کوئی فائدہ ہونے نہیں سوائے گناہ کے، ناچے گا کودے گا۔ اچھا پیسے بھی لٹاتے ہیں ان پہ، پیسے بھی انہیں پہ لٹاتے ہیں۔ مولویوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مولوی کو دے دیے تو سمجھ لو پتہ نہیں کیا چلا گیا ہمارے پاس سے، کون سی پونجی چلی گئی، اور قبالوں پہ لٹا دیا تو سمجھ لیا کہ ہمارا بڑھیا سرمایہ ان پہ چلا گیا۔ مطلب جیسی سوچ ہوتی ہے اللہ وہی خرچ کرواتا بھی ہے۔ دماغ میں جو ہوتا ہے انسان وہی تو خرچ کرتا ہے۔ کل ينفق ما عنده من خیر او شر، ہر ایک وہی تو خرچ کرتا ہے جو اس کے پاس خیر و شر ہوتا ہے۔ اگر خیر ہے تو خیر خرچ کرے گا، شر ہے تو شر خرچ کرے گا، جیسے بھی ہوگا ویسے ہی خرچ کرے گا۔ وہاں تو کود کود کے آتے نہیں آتے، کود کود کے، اور کودتے بھی ہیں، کود کے آتے ہیں۔ میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث مصطفیٰ بتا رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو پیاری حدیث، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آقا فرماتے ہیں شادی کرو ان سے جن سے پیار زیادہ ملے، محبت زیادہ ملے، ان سے شادی کرو۔ الولود، اور ان سے شادی کرو کہ جن سے نبی کی امت کے بڑھنے کی زیادہ امید ہو۔ کل قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی تو مجھے خوشی بڑی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اور نبیوں کی امت کب ہوگی؟ میں بھی اپنی امت کے ساتھ آؤں گا، میری امت سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی، تو مجھے اپنی امت کی کثرت، ان کی زیادتی کو دیکھ دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوگی۔ اس لیے شادی کر کے لاؤ، یہ دیکھ کے شادی کرو کہ یہ محبت کتنا کرنے والی ہے، اس سے نبی کی امت کے بننے کی کتنی امید ہے۔ میرے آقا قانون دے رہے ہیں، تمہیں پاکیزہ معاشرہ دے رہے ہیں، بہتر معاشرہ دے رہے ہیں۔ آقا جگہ جگہ سمجھاتے ہیں نکاح کر لو، ان کو آسان کر لو۔ اس کے لیے یہ اس کی تقریر ہے، نکاح کو اسی لیے اٹھایا کہ یہ پہلی بار آپ لوگوں نے دیا اٹھایا تاکہ کام ہو جائے، اس کی تقریب اچھی طرح رونما ہو جائے، اللہ والا خوش ہو جائے۔ اس لیے میں نے قرآن کی روشنی میں نکاح کا فائدہ بتا دیا آپ کو۔ سب سے پہلے نکاح تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کا ہوا نا، ابا جی کا ہی تو ہوا، اگر ان کا نہ ہوا ہوتا تو ہم کہاں سے آتے، اولاد کہاں سے ہوتی؟ ابا جی کا نکاح ہوا، اور کہاں ہوا؟ جنت میں، یا جنت کے باہر، اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، بنایا، حضرت آدم
آدم علیہ السلام کو اپنے ابا کو. پھر اونگ آئی, ہلکی سی نیند آئی, نیند میں حضرت حوا کو بائیں پسلی سے بنایا. کہاں سے بنایا بولو؟ خلقت, حدیث پاک میں آیا, سنیے گا ذرا غور سے, خلقت من ضلع الایسر, عورت کو پروردگار عالم نے بائیں پسلی سے بنایا. اور پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہوتی, سیدھا مت کر لیو, سیدھا کرو گے تو ٹوٹے گی. کیا ہوگی بولو؟ ہاں, سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے, کوشش نہیں کرنا, خدا سیدھا کرے تو ہو جائے. ہاں, خدا سیدھا کرے تو وہ ہو جائے, تم نہیں کرنا. خلقت من ضلع الایسر, وہ تو تیری پسلی سے بنی ہے, رب نے بائیں پسلی سے بنایا. بتا دو فائدہ بائیں پسلی کا. ہاں, زیادہ بگڑ گیا. خلقت من ضلع الایسر, بائیں پسلی سے بنایا. اور رب نے بنایا بھی بائیں پسلی سے اس لیے کہ پسلی سینے کی ہڈی ہے, انسان کے سینٹر میں ہے, بیچوں بیچ ہے, نہ سر کی ہڈی ہے نہ پیر کی ہڈی ہے. رب نے بیچ کی پسلی سے بنایا, جو سینٹر میں ہے, جو بیچوں بیچ میں ہے, یہ بتانے کے لیے کہ عورت نہ سر پہ بٹھانے کی نہ ٹھوکر مارنے کی, سینے سے لگانے کی ہے. مت بولو سبحان اللہ. ماں کو بیٹا سینے سے لگا لے, اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ بھی تو عورت ہے. ماں کو بیٹا سینے سے لگا لے, بہن کو بھائی سینے سے لگا لے, بیوی کو شوہر سینے سے لگا لے, اور بیٹی کو باپ سینے سے لگا لے. ہر دور میں سینے سے لگانے کی ہے. اور بنایا بھی بائیں پسلی سے ہے. رب کو تو داہنا پسند ہے, اگر چاہتا تو داہنی پسلی سے بنا دیتا, سیدھی والی جو رائٹ والی پسلی ہے نا اس سے بنا دیتا. لیفٹ والی پسلی سے بنایا اللہ نے, جبکہ اللہ کو تو رائٹ پسند ہے, داہنا پسند ہے, دایاں پسند ہے, بایاں پسند نہیں. ان اللہ یحب التیامن حتی التناعم والترجل, اللہ کو داہنا پسند ہے. کنگھی کرو تو داہنے ہاتھ سے, چپل پہنو تو داہنے پیر میں, پیجامہ پہنو تو داہنے پیر سے, یعنی ہر جگہ داہنا پسند. مگر عورت کو بنایا بائیں طرف سے, بایاں پسند اس لیے کہ رب نے عورت کو بائیں پسلی سے بنایا, تو دل بھی تو بائیں طرف ہی رکھا. کہاں رکھا ہے بولو؟ ہاں, اگر بیدار مغز لوگ ہوتے, نیم بہڑا ہے نا, تو اس بات پہ تو کم سے کم اچھل ہی جاتے. اگر بیدار مغز ہوتے اس بات پہ تو اچھل ہی جاتے. اللہ نے دل بھی کدھر رکھا, اور عورت کو کون سی پسلی سے بنایا؟ بائیں پسلی سے. بائیں پسلی سے بنی, حضرت حوا بن گئی. پروردگار عالم نے جب آنکھ کھولی, حضرت آدم کی آنکھ کھولی, دیکھا خوبصورت خاتون ہے. یعنی حضرت آدم نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا, پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے فرمایا ماہ یا آدم, آدم رک جاؤ, ابھی ان کو چھونا جائز نہیں, ان کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. یہی تو کام کر رہے ہو جو سب سے پہلے ہمارے باپ آدم نے کیا. ہاتھ لگانے کا ارادہ فرشتوں نے کہا نہیں, ماہ یا آدم, آدم ٹھہر جاؤ, ابھی تمہاری بیوی بنی نہیں ہے, ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے, ابھی ٹھہرو, ابھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو پھر کیا ہو؟ کہا پہلے نکاح پر لے, نکاح ہوا فرشتوں کی موجودگی میں. کہا ادے مہرا, ان کا مہر بھی تو ادا کرو, ان کا مہر ادا کرو. اب میں بتا رہا ہوں مہر کیا ہوگا. پوچھا ماں مہر ہوا, فرشتوں مہر کیا دیا جائے, کیا ادا کیا جائے؟ جواب ملا 3 مرتبہ آخری پیغمبر پر درود پڑھ دو,